بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے صوبائی حکومت کی مشکلات، کنفیوژن اور پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات۔ کیونکہ حکومت سازی کو 1 مہینہ ہو چکا ہے، حکومت تو قائم ہو چکی ہے، لیکن یہ جو تیسری مرتبہ کی حکومت ان کی قائم ہوئی ہے تو اس میں ابھی تک ہمیں وہ اعتماد دکھائی نہیں دیتا۔ حالانکہ پہلی 2 حکومتوں کی نسبت یہ کافی مضبوط حکومت تصور کی جاتی ہے، کیونکہ کافی زیادہ تعداد میں ان کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ اگر مخصوص نشستیں ان کو نہ بھی ملیں تب بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اور قانون سازی کے معاملے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حکومت کی سمت کیا ہے، کیونکہ نہ تو چیف سیکرٹری کے تبادلے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے، نہ انسپکٹر جنرل پولیس کے تبادلے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، اور ہماری جب بات ہوتی ہے بعض صوبائی وزراء سے یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے تو ان 2 بڑے تبادلوں کے نہ ہونے پہ ان کے ہاں کافی مایوسی پائی جاتی ہے، اور ان کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ 1 سال 1.5 سال کے دوران اس صوبے کو پولیس اسٹیٹ بنایا گیا، انتظامیہ کو جس طرح ہمارے خلاف استعمال کیا گیا، ظاہر ہے اس میں پولیس اور چیف سیکرٹری کا جو اہم کردار رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے تبادلے ہونے چاہیے، اس کے بعد ان کے جو رینج افسران ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، پھر جو ڈی پی اوز ہیں، ابھی تک چونکہ تبادلے نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی کی صفوں میں ہمیں بہت مایوسی، اشتعال اور ایک کنفیوژن کی سی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ ساتھ میں ہمیں اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ جب حکومت سازی کے مرحلے پر علی امین گنڈاپور کی نامزدگی کے بعد جس طریقے سے ان کی طرف سے یہ دعوے سامنے آئے تھے کہ پشاور سمیت بعض اضلاع میں جو دھاندلی ہوئی ہے اور جس طریقے سے آر اوز اور ڈی آر اوز کو استعمال کر کے اور الیکشن فروخت کیے گئے ہیں، تو ان کے خلاف ان کی یہ یقین دہانی تھی، ان کا یہ اعلان تھا، ان کا یہ فیصلہ تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جوڈیشل انکوائری ہوگی، اور یہ اس کا اظہار انہوں نے بار بار کیا بھی، اور ان یقین دہانیوں پر پشاور میں جو ڈی آر اوز اور آر اوز کے دفاتر کے سامنے دھرنوں کا ایک سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ جب یہ سلسلہ ناظرین ختم کیا گیا تھا تو ہماری جب بات ہوئی تھی بعض متاثر امیدواروں سے تو وہ خود بھی حیران تھے کہ یہ دھرنے کیوں ختم کیے گئے۔ ان بیچاروں کو صرف اتنا پتہ تھا کہ جی بس ہمیں یہ کہا گیا کہ فی الحال دھرنے مت کریں کیونکہ جوڈیشل انکوائری ہوگی۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھانے کے بعد بھی یہ یقین دہانی کرائی کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہوگی، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ جیسے علی امین گنڈاپور کو سیاست کرنا آ گئی ہے اور اب انہیں دوسروں کی پرواہ نہیں رہی۔ یہ پی ٹی آئی کے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سب کچھ بھول گئے ہیں اور اب ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کی حکومت قائم و دائم رہے اور وہ کچھ عرصہ نکال پائیں۔ شاید اس لیے وہ طاقتور حلقوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور شاید اسی لیے وہ دھاندلی کے حوالے سے کوئی انکوائری نہیں کرانا چاہتے۔ یہ پی ٹی آئی کے جو جن لوگ صاحبان سے جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے ان میں ایم پی ایز بھی ہیں، سابق ایم پی ایز بھی ہیں، متاثر امیدوار بھی ہیں اور کچھ کیبنٹ ممبران بھی ہیں۔ وہ سب حیران ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے آخر کیوں جوڈیشل انکوائری کے وعدے پر دعوے پر عمل نہیں کیا، اور ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ حکومت تو قائم ہے، لیکن ہماری جب بھی کسی سے بات ہو رہی ہے تو فی الوقت ایک کنفیوژن کی سی کیفیت ہے، وزراء کو کچھ پتہ نہیں کہ ڈائریکشن کیا ہے۔ ابھی تک کوئی واضح ڈائریکشن نہیں آئی، کوئی حکومت کا کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا اور ابھی تک کوئی پالیسی بھی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ شاید اس کی وجہ بعض حلقوں کے نزدیک سینٹ کے الیکشنز ہیں، انتظار میں ہیں یہ لوگ کہ سینٹ کے الیکشن کا مرحلہ بخیر وقوع طے پا جائے تو اس کے بعد کسی جانب پیشرفت ہو سکے گی، لیکن ظاہر سینٹ کے الیکشن کے لیے بھی تو لائحہ عمل ترتیب دینا ہے، جس کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور انفرادی طور پر تمام ایم پی ایز کے ساتھ رابطوں میں ہیں، اور کیبنٹ میں توسیع کا جو مرحلہ تھا وہ بھی اب سینٹ کے الیکشن تک روک دیا گیا ہے، اس تک ملتوی رکھا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اس مرحلے پہ 6 7 8 ایم پی ایز کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا تو جو باقی 70 80 ایم پی ایز ہیں وہ ناراض ہوں گے،
تو ایک طریقے سے علی امین گنڈاپور اس وقت ان سب کو لارا دے رہے ہیں اور ان کو خوش کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور تقریباً تمام خواہش مندوں کو کے ساتھ ان کی طرف سے وعدے ہو رہے ہیں کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر پاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے ہماری آج ایک ایم پی اے صاحب سے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے تو واضح کیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہ کیے تو پھر ہم بھی بہت کچھ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ ویسے بھی اس وقت پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے سنی اتحاد کونسل کے بعد کا، تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے چند ماہ میں کوئی کھچڑی پک کے سامنے آ جائے گی، اور ابھی بھی کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ کچھ کھچڑی پک رہی ہیں، 2-3 گروپس بن رہے ہیں، لیکن صورتحال ابھی واضح نہیں ہے کہ وہ گروپس کب اور کس طریقے سے سامنے آئیں گے، اور اس وقت علی امین گنڈاپور کی کیا پوزیشن ہوگی۔ کچھ لوگ پارٹی کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شیر افضل مروت کی پالیسیوں اور ان پر بیجا نوازشات کی وجہ سے ناراض ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت ایم این اے بھی بن گیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی بن گیا، اور اس کے بھائی کو معاون خصوصی بھی بنا دیا گیا، تو اور ساتھ میں جو مشعل یوسف زئی کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب شیر افضل مروت کو اتنا زیادہ کمپنسیٹ کرنے کے بعد کم از کم ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس کے بھائی کو فارغ کر کے کسی منتخب نمائندے کو شامل کیا جائے۔ اور ناظرین، یہ بھی ایک اعتراضات کی صورت میں چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو سینئرز تھے ان کو بالکل کھلے لائن لگا دیا گیا ہے اور انتہائی جونیئرز کو آگے لایا گیا ہے، جس کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایسی ٹیم بنائے جو بس یس سر کرتی رہے اور ان کے سامنے بات نہ کر سکے، اس لیے وہ سینئرز کو آگے لانا نہیں دینا چاہ رہے۔ سینٹ کے الیکشن تک یہ خاموشی اختیار رکھی گئی ہے، اور شاید ایم پی ایز کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس صوبے نے اس کو تیسری مرتبہ مینڈیٹ دیا ہے، اگر اس صوبے کے لیے اس کی حکومت جو نئی صوبائی حکومت ہے کوئی واضح پالیسی نہیں لا سکتی اور کوئی عوام کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکتی، تو محض علی امین گنڈاپور کے ایک دو تلخ بیانات اور ایک دو جذباتی بیانات سے اب پی ٹی آئی کے کارکن بھی میرے خیال میں ٹلنے والے نہیں ہیں، اور خود وزیر اعلیٰ کو اس امر کا ادراک بہت جلد ہونے والا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے ایم پی ایز کو قابو میں نہ رکھا، اگر سینئرز کا اعتماد حاصل نہ کیا، اگر سینئرز کو کابینہ کا حصہ نہ بنایا، اگر بیجا نوازشات کا جو چند لوگوں پہ ہو رہی ہیں پارٹی کے بعض حلقوں کے دعوے کے مطابق یہ سلسلہ نہ روکا گیا، تو پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں اگلے 3 مہینے سے لے کے 4 مہینے 5 مہینے کے دوران انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر یہ گروپ بندی جو ابھی ابتدائی سٹیجز میں ہے پر قابو نہ پایا گیا، تو اپوزیشن اراکین کے ساتھ مل کر مخالف گروپ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کو ابھی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے علی امین گنڈاپور کا اس وقت سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اپنے تمام ممبران کو انٹیکٹ رکھنا، ان کو اعتماد میں لینا، ان کا اعتماد برقرار رکھنا اور پارٹی کو ایک بھرپور طریقے سے چلانا۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایک واضح سمت اختیار کریں، اور جو گم و گو کی کیفیت میں ہے کہ ان کو بھی خوش کرو، اس کو بھی خوش کرو، خان صاحب کو بھی خوش کرو، اس سے ان کو نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے کہیں وفاق پہ چڑھائی کرنی ہے یا وفاق کے ساتھ بالکل تعلق توڑنے ہیں، لیکن پارٹی کارکنوں کے حوالے سے انہوں نے ایک دو ٹوک موقف اختیار کرنا ہے، ساتھ میں جو سینئرز ہیں ان کی مشاورت سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ سینئرز کو کھلے لائن لگا کر وہ آسانی کے ساتھ حکومت کر پائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہوگی۔ آنے والے چند دنوں میں صورتحال واضح ہوتی جائے گی۔ 2 اپریل کو جب الیکشن ہو جائیں گے سینٹ کے، اس کے بعد صورتحال تیزی سے واضح ہوتی جائے گی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس وقت تک جو پیش رفت ہو رہی ہے معاملات میں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو میں ہم ضرور جو کیبنٹ کے کچھ لوگوں کو باہر رکھا گیا کیبنٹ سے، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کے کردار کے حوالے سے ہم بات کریں۔ تو ناظرین، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔